خود کی سمجھ سے سمجھا جو علم معرفت کو، خود کی سمجھ سے سمجھا جو علم معرفت کو، لاکھوں حجاب پایا کچھ بھی نہ ہاتھ آیا، لاکھوں حجاب پایا کچھ بھی نہ ہاتھ آیا، خود کی سمجھ کو پیر کے قدموں میں جو جھکایا، خود کی سمجھ کو پیر کے قدموں میں جو جھکایا، کل کا وہ راز پایا مال اپنے ہاتھ آیا، کل کا وہ راز پایا مال اپنے ہاتھ آیا، نسبت سے میرے پیر کی وہ کھل گیا حجاب، نسبت سے میرے پیر کی وہ ہٹ گیا حجاب، نقطہ سمجھ میں آیا علم اپنے ہاتھ آیا، نقطہ سمجھ میں آیا علم اپنے ہاتھ آیا۔ تو آج کے بیان کا عنوان بھی یہی ہے کہ علم انسان کے لیے حجاب اکبر کب بن جاتا ہے؟ حجاب نہیں بلکہ حجاب اکبر، یعنی سب سے بڑا حجاب۔ اور حجاب کے معنی کیا ہے؟ حجاب کے معنی ہوتے پردے کے۔ حجاب کے معنی کیا ہے؟ حجاب کے معنی ہوتے پردے کے، حجاب کے معنی ہوتے آڑ کے۔ اسی لیے دیکھیں عورتیں جو ہے نقاب پہنتی ہے، اس کو ہم لوگ حجاب بھی کہتے ہیں، تو وہ کیا کرتی ہے اس آڑ میں، اس حجاب کی آڑ میں اپنے چہرے کو چھپاتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ اپنے چہرے کو چھپاتی ہے، اس آڑ میں جو ہے وہ اپنے رخسار کو جو ہے چھپا لیتی ہے، تاکہ جو غیر محرم ہیں وہ اس سے پردہ کر سکے۔ تو حجاب کے معنی پردے کے، حجاب کے معنی آڑ کے، حجاب کے معنی اپنے آپ میں کوئی چیز کو چھپا لینے کے۔ تو یہ جو علم ہے یہ حجاب اکبر کب بنتا ہے؟ تو پہلے یہ سمجھیے کہ علم حجاب کیا ہے۔ تو علم حجاب وہ ہے جو آپ کو جاننے سے روک دیتا ہے، جو آپ کو جاننے سے، جو آپ کے اندر غور و فکر کا مادہ اللہ رب العزت نے رکھا ہے انسان کے اندر، وہ مادے کو جو ہے وہ دروازے کو بند کر دیتا ہے، وہ فکر کے، وہ سوچ کے مادوں کو بند کر دیتا ہے۔ کون؟ علم۔ اور وہ کون سا علم؟ جو معلومات کا علم ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں ہر شے کو جانتا ہوں، ہر چیز کو جانتا ہوں، تو وہ سب سے بڑے حجاب میں، کیونکہ ابھی وہ کچھ نہیں جانتا، ابھی وہ کچھ نہیں جانتا، لیکن وہ دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ پر وہ دعویٰ کیا کرتا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، لیکن جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ سمندر میں سے ایک قطرہ بھی نہیں جانتا، وہ سمندر میں سے ابھی ایک قطرہ بھی نہیں جانتا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں پورے سمندر کو جانتا ہوں۔ تو اس کے لیے وہ معلومات حجاب بن جاتی، آڑ بن جاتی ہے۔ اور حجاب کیا ہے؟ علم کا حجاب۔ تو وہ علم جس کو حاصل کرنے کے بعد آپ کے اندر تکبر آ جائے، کیا آ جائے؟ گھمنڈ آ جائے، غرور آ جائے، تو سمجھ لینا کہ وہ علم آپ کے لیے حجاب ہے۔ کیا ہے وہ علم؟ آپ کے لیے حجاب ہے۔ تو پیمانہ کچھ اس طرح لگانا کہ کچھ علم حاصل کرنے کے بعد اپنی صفات پر غور کرنا، اپنے آپ پر غور کرنا، اپنی کیفیات پہ غور کرنا، اپنا محاسبہ کرنا، اپنا معائنہ کرنا کہ جو میں علم حاصل کر رہا ہوں اس سے کیا چینجز میرے اندر جو ہے وجود میں آ رہا ہے، میرے صفات کے اندر کیا بدلاؤ آ رہا ہے۔ اگر میری صفات میں گھمنڈ آ رہا ہے، اگر میری صفات میں اکڑنا آ رہا ہے، اگر میری صفات میں تکبر آ رہا ہے، تو سمجھ لینا کہ وہ علم آپ کے لیے کیا ہے؟ حجاب ہے۔ وہ علم کیا ہے آپ کے لیے؟
حجاب ہے. تو لوگ شاید اس کو علم سمجھتے ہوں گے، لیکن در حقیقت وہ علم نہیں، در حقیقت وہ علم نہیں بلکہ جانکاری ہے. کیا ہے وہ؟ جانکاری ہے، وہ معلومات ہے. اس لیے یہ یاد رکھنا کہ علم اور معلومات، علم اور جانکاری میں فرق ہے. کیا ہے؟ علم اور جانکاری میں فرق ہے. تو وہ فرق کیا ہے؟ اگر اس کو جاننا ہے تو میرا ایک بیان جو ہے یوٹیوب پر موجود ہے، آپ اس کا جو ہے مطالعہ کر سکتے ہیں، اس ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں، جس میں نے جو ہے واضح طور پر جو ہے معلومات یعنی جانکاری اور علم کے ڈفرنس کو، یعنی اس کے فرق کو جو ہے واضح کیا ہے کہ آخر معلومات اور علم میں کیا فرق ہے. لوگ کیا سمجھ رہے معلوم ہے؟ کہ معلومات کا نام علم دے رہے لوگ، لیکن معلومات کا نام علم نہیں، فقط معلومات کے بعد جاننا. کیا کرنا؟ معلومات کرنے کے بعد، جانکاری کے بعد اس کو جاننا، اس کو پہچاننا علم ہے. کیا ہے؟ یعنی معلومات حاصل ہو گئی، پھر اس کو جاننا آپ کے اوپر فرض ہو گیا. ورنہ کیا ہوگا معلوم ہے؟ وہ جانکاری، وہ جو علم آپ کے پاس آیا ہے وہ ادھار ہے. کیا ہے؟ ہر وہ علم ادھار ہے جس کا آپ نے مشاہدہ نہ کیا ہو، جس کی آپ نے پہچان نہ کی ہو، جس کی آپ نے تصدیق نہ کی ہو. ہر وہ علم کیا ہے آپ کے لیے؟ ادھار ہے، یہ یاد رکھنا. اور ادھار علم ہمیشہ آپ کو کدھر لے کے جائے گا؟ تو آپ کو حجاب میں رکھے گا. ہمیشہ کس میں رکھے گا؟ اندھیرے میں رکھے گا. کیونکہ اندھیرے کا نام بھی حجاب ہے، کیونکہ اندھیرے میں اکثر چیز کیا ہوتی ہے؟ چھپ جاتی ہے. دیکھو، اور حجاب کیا کرتا ہے؟ چھپا لیتا ہے. تو اندھیرے کا نام بھی کیا ہے؟ حجاب ہے. لیکن یہ حجاب اکبر کیا ہے؟ تو حجاب اکبر وہ ہے کہ جو علم سے آپ کے اندر کیا ہو؟ انانیت پیدا ہو. کیا پیدا ہو؟ انانیت پیدا ہو. جو علم سے آپ کے اندر انانیت پیدا ہو تو وہ علم آپ کے لیے حجاب اکبر ہے. کیونکہ اتنا یاد رکھنا کہ انا اللہ کو پسند نہیں، تکبر اللہ کو پسند نہیں، انانیت اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کو کیا پسند ہے؟ تو زیر ہونا. اللہ کو کیا پسند ہے؟ تو خاکساری. تو جو علم، جو معلومات سے آپ کے اندر تکبر پیدا ہو رہا ہے تو وہ علم، وہ معلومات آپ کے لیے حجاب بن جاتی ہے. اور وہ حجاب کیا ہے پتہ ہے؟ وہ حجاب یہ ہے کہ آپ اللہ کی معرفت سے بے بہرا ہو جاتے ہیں. اللہ کی معرفت سے آپ بے بہرا ہو جاتے ہیں. آپ اللہ کی معرفت کبھی حاصل نہیں کر سکتے. آپ اللہ کی نشانیاں تو نظر آ رہی ہیں لیکن آپ اس کو پہچان نہیں سکتے. کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھاؤں گا اور انفاس میں بھی دکھاؤں گا. تو یہ نشانی کا مقصد کیا ہے؟ تو یہ نشانی کا مقصد ہے معرفت. یہ نشانیوں کا مقصد کیا ہے؟ معرفت، معرفت الہی. تو جو انسان اس حجاب اکبر کی جال میں آ گیا، اتنا یاد رکھنا وہ کیا ہو گیا؟ تو معرفت الہی کے علم سے کیا ہو گیا؟ نا واقف ہو گیا. وہ کبھی نہیں جان سکتا اللہ کے علم کو. اسی لیے دیکھو، پیر کامل مرید کو کیا سبق دیتا ہے کہ جب بھی وہ پیر کی بارگاہ میں آئے تو یہ تصور کر کے آئے. کیا تصور لے کر آئے؟ کہ وہ یہ تصور لے کے آئے کہ میں جو ہوں اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے بارگاہ میں حاضر ہوں. وہ یہ تصور کے ساتھ آئے، وہ وضو اور غسل کے ساتھ آئے، وہ خوشبو لگا کر آئے، وہ اچھے کپڑے پہن کر آئے، اور اس نیت کے ساتھ خانقاہ میں داخل ہو کہ میں کس کی بارگاہ میں حاضر ہوں؟ تو میں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوں. تو پیر کامل کا مرید کے لیے وہ مقام ہے کہ جب بھی داخل ہو تو اس نیت کے ساتھ، اس تیاری کے ساتھ جو ہے داخل ہو، اور دل کے اندر کیا ہو؟ ایک محبت لے کر پیدا ہو داخل ہو. کیا لے کر داخل ہو؟ ایک محبت لے کے داخل ہو، ایک عشق لے کر داخل ہو، اور اس کی روح جو ہے رقص کرتے ہوئے آئے. گویا کہ وہ کعبہ شریف کے اندر جو طواف کرتا ہے تو وہ بھی کیا ہے؟ وہ ایک طریقے کا رقص ہے. تو پیر کی بارگاہ میں کیسا داخل ہو، حاضر ہو؟ تو رقص کرتا ہوا، یعنی روح اس کی کیا ہو؟ رقص کرتی حاضر ہو. تو آخر ایسا کیوں؟ تو جب بھی وہ پیر کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو وہ دس بوسی کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ وہ قدم بوسی کرتا ہے. تو اتنا یاد رکھنا کہ یہ سجدہ نہیں. کیا نہیں ہے؟ یہ سجدہ نہیں ہے بلکہ یہ تعظیم ہے. کیا ہے؟ میں تعظیمی سجدے کی بات نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ سجدہ تعظیم بھی حرام ہے. میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ فقط تعظیم کی بات کر رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں میں؟ فقط تعظیم کی بات کر رہا ہوں.
اسی لیے دیکھو کہنے والے نے کہا ہے کہ انا کو پلٹو انا ہی ہے، انا کو پلٹو انا ہی ہے، ارے سرب سجدہ ہے ملائک، تم دیکھتے کیا ہو؟ انا کو پلٹو انا ہی ہے حاصل، ارے سرب سجدہ ہوئے ملائک، سرب سجدہ ہوئے ملائک، انا کو پلٹو انا ہی ہے۔ تو اس انا کو سمجھنا ہے، اس انا کو پلٹنا ہے۔ جب انا کو پلٹو گے تو انا ہی حاصل ہوگی۔ اس لیے دیکھو الف نون الف جب آگے سے پڑھو تو کیا ہے؟ انا ہے، اور پیچھے سے پلٹو تو کیا ہے؟ پڑھو تو کیا ہے؟ تو انا ہی ہے۔ تو انا کو پلٹو انا ہی حاصل ہونے والی ہے، لیکن یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ انا کون سی ہے اور وہ انا کون سی۔ ایک انا فرعون کی تھی، کیا تھی؟ ایک انا فرعون کی تھی، ایک علم فرعون کے پاس تھا، اور ایک علم جو ہے منصور حلاج کے پاس تھا۔ ایک انا جو ہے منصور حلاج کے پاس تھی، ایک علم کی انا کیا تھی؟ منصور حلاج کے پاس تھی، اور ایک علم کی انا جو ہے فرعون کے پاس تھی۔ تو جو فرعون والی میں تھی وہ اس کو لے کے ڈوب گئی، کیا ہو گئی؟ جو فرعون والی میں تھی وہ اس کے لے کے ڈوب گئی، اور ایک جو ہے علم کی انا، ایک علم کی میں جو منصور حلاج والی تھی، وہ اس کو خدا میں لے کے ضم ہو گئی۔ کس میں ضم ہو گئی؟ وہ اس کو خدا میں لے کے ڈوب گئی۔ کس میں ڈوب گئی؟ خدا میں لے کے ڈوب گئی۔ اس نے خدا میں چھلانگ لگا دیا اور وہ مقام پا لیا، تو وہ مقام فنا سے مقام بقا حاصل ہو گئی۔ تو وہ علم کی انا تھی۔ تو انا کو پلٹو انا ہی ہے حاصل۔ تو جب بھی آپ پیر کی دست بوسی کر رہے ہو اور قدم بوسی کر رہے ہو تو یہ یاد رکھنا کہ ہم اپنی انا کو، اپنی سمجھ کو جو ہے پیر کی قدموں میں زیر کر رہے ہیں۔ اور جب بھی پیر کے قدموں مبارک سے رخ کو اٹھاؤ گے، چہرے کو اٹھاؤ گے، تو یہ تصور کرنا، یہ نیت کرنا کہ میں اب جو ہے اپنی سمجھ کو پیر کے قدموں میں رکھ دیا۔ اب میں لے کے کیا اٹھ رہا ہوں؟ اب میں پیر کی سمجھ لے کر اٹھ رہا ہوں۔ کیا لے کر اٹھ رہا ہوں؟ پیر کی سمجھ لے کر اٹھ رہا ہوں۔ تو اس سمجھ میں کیا ہونا؟ اس بھیجے میں کیا ہونا؟ پیر کا بھیجا ہونا۔ اگر کھانا ہے تو پیر کا بھیجا کھانا، کیونکہ اس کے بھیجے میں اس کا بھیجا نہیں، کسی اور کا بھیجا ہے، اور اس کے بھیجے میں اس کا بھیجا نہیں بلکہ کسی اور کا بھیجا ہے، اور اس کے بھیجے میں غوث پاک کا بھیجا ہے، اس کے بھیجے میں خواجہ غریب نواز کا بھیجا ہے، اس کے بھیجے میں مولا علی کا بھیجا ہے، اور اس کے بھیجے میں رسول عربی کا بھیجا ہے، اور اس کے بھیجے میں اللہ کا بھیجا ہے۔ تو یہ کس کا بھیجا ہوا ہے؟ تو یہ اللہ کا بھیجا ہوا میرے پیر کے بھیجے میں۔ تو اگر بھیجا کھانا ہے تو پیر کا بھیجا کھانا۔ اسی لیے، اور یہ پیر کا بھیجا کیسے کھانا؟ تو اپنے سر کو جو ہے یہ اپنے بھیجے کو پیر کے قدموں میں رکھ دینا۔ کیا رکھ دینا؟ تو وہ بھیجا ہوا تم پالو گے۔ تو یہ طریقہ ہے، طریقت میں پیر سکھاتا ہے مریدوں کو کہ کس طرح سے جو ہے اپنی انا کو، اپنے علم کی انا کو جو ہے خم کرنا، اپنے علم کی انا کے اپنے سر کو کس طرح کم کرنا۔ تو یہ اہل طریقت ہے، اہل نسبت جو ہے خانقاہوں میں اس کا درس دیتے۔ تو وہ درس لے کر جو ہے اپنی انا کو پا لینا، اپنی انا کو ہی سمجھنا ہے تم کو۔ آخر میں سمجھنا کس کو ہے؟ آپ کو اپنی انا کا علم حاصل کرنا ہے، آپ کو اتنا یاد رکھنا ہے۔ اسی لیے دیکھو لکھنے والے نے کیا لکھا، اس کائنات کے اندر سب کو علم کی انا ہے۔ اس کائنات کے اندر تمام کو کیا ہے؟ علم کی انا ہے، لیکن کسی کو بھی جو ہے انا کا علم نہیں۔ کیا نہیں ہے؟ سب کو علم کی انا ہے، علم کا تکبر ہے سب کو۔ سب کیا لے کر گھوم رہے؟ علم کا تکبر، معلومات کا تکبر لے کر گھوم رہے، لیکن اس کو شاید یہ نہیں پتا ہے علم ہونا کس کا چاہیے؟ انا کا ہونا چاہیے۔ تو اس کائنات میں علم کی انا کسی سب کو ہے، لیکن انا کا علم کسی کسی کو ہے۔ تو پہلے انا کا علم حاصل کرنا، تب جا کر جو ہے وہ علم جو ہے حجاب نہیں بلکہ معرفت الہی بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ اس کی پہچان بن جائے گا۔ تو ہمارا مقصد و مدعا کیا ہے کہ ہم اپنے علم کو جو ہے اللہ کی پہچان والا کس طرح بنا دے، ہمیں وہ علم حاصل کرنا ہے۔ تو وہ علم کس طرح حاصل ہوتا ہے؟ تو وہ خاکساری سے حاصل ہوتا ہے۔ وہ علم کس طرح حاصل ہوتا ہے؟ وہ تو محبت سے حاصل ہوتا ہے۔ وہ علم کس طرح سے حاصل ہوتا ہے؟ تو وہ پیر سے حاصل ہوتا ہے۔ وہ علم کس طرح سے حاصل ہوتا ہے؟ تو وہ پیر کی خدمت سے حاصل ہوتا ہے۔ تو منانا کس کو ہے؟ تو منانا اپنے پیر کو ہے۔ اس لیے یاد رکھنا کہ تمام عبادات کیا ہے؟ آپ اٹھا کر دیکھو، غور کرو، آپ تمام عبادت جو اللہ نے رکھا ہے، آپ اٹھا کر دیکھو، حج کے تمام جو ہے ارکان کو اٹھا کے دیکھو، تو مقام ابراہیم پہ نماز پڑھنا، تو یہ کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔
حجر اسود پہ جو ہے، صفا مروہ پہ جو ہے آپ کو یہاں سے وہاں دوڑنا ہے، تو اللہ کے محبوبین جو دوڑ رہے تھے تو وہ کچھ وجہ سے دوڑ رہے تھے، لیکن آپ کیوں دوڑ رہے؟ تو آپ ان کی ادا کو جو ہے دوہرا رہے، آپ ان کی جو ہے نقل کر رہے ہو، اور وہ آپ کے لیے کیا بن گئی؟ عبادت بن گئی، جبکہ آپ کا کوئی مقصد نہیں۔ ارے آپ کیوں دوڑ رہے ہیں وہاں صفا مروہ؟ حضرت بی بی جو ہے دوڑ رہی تھی، تو کیوں دوڑ رہی تھی؟ تو وہ اپنے بچے کے لیے جو ہے پانی تلاش کر رہی تھی، وہ اپنے بچے کے لیے ارے پانی تلاش کر رہی تھی، تو وہ اس مقصد سے، منشے سے دوڑ رہی تھی صفا مروہ پہ۔ آج دیکھو حج کے اندر وہ ارکان ہے کہ اگر آپ صفا مروہ پہ نہیں دوڑو گے تو آپ کے حج کے ارکان پورے نہیں ہوں گے، آپ کا گویا حج ہی نہیں ہوگا۔ تو وہ کیا ہے؟ آپ کس مقصد سے دوڑ رہے ہو، اور آپ کا مقصد کیا بن گیا؟ تو آپ کا مقصد عبادت ہو گئی۔ ذرا غور کرو، عبادت کیا ہے؟ آپ جو نماز پڑھ رہے ہو یہ کیا ہے؟ نقل ہے اس کے محبوب کی، اس کے محبوبین کی نقل ہے۔ آپ جو روزہ رکھ رہے ہو یہ کیا ہے؟ اس کے محبوبین کی نقل ہے۔ تمام عبادات کو اٹھا کر دیکھو آپ، کیا ہے؟ یہ نقل ہے، کس کے؟ اس کے محبوبین کی۔ تو یہ سکھا رہا کیا ہے؟ تو نقل سے اصل کی طرف لوٹنا ہے۔ کس کی طرف لوٹنا ہے؟ نقل سے اصل کی طرف لوٹنے کا نام جو ہے اصل عبادت کا مقصد ہے۔ لیکن ہم لوگ کیا ہو گئے؟ نقل میں کھو گئے۔ کیا ہو گئے؟ نقل میں کھو گئے، اس لیے اصل علم حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ اسی لیے جو ہے ہم نے نقلی علم کو اصلی سمجھ لیا۔ کیا سمجھ لیا؟ نقلی علم کو اصلی سمجھ لیا۔ اصلی علم تو اس کی پہچان ہے، اس کی معرفت ہے، جو کسی پیر کامل کے بنا آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی، کسی پیر طریقت کے سوا آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میرے پیر و مرشد کا ایک بیان ہے، کیا بغیر پیر کے خدا تک پہنچا جا سکتا ہے؟ تو میں کہوں گا نہیں پہنچا جا سکتا، کیونکہ بغیر پیر کے پہچان نہیں ہو سکتی، کیونکہ پہچان کس کے پاس ہے؟ تو اس کے محبوبین کے پاس ہے۔ تو اگر اللہ کی پہچان حاصل کرنا ہے تو اس کے محبوبین کے پاس جانا ہوگا۔ کدھر جانا ہوگا؟ اس کے محبوبین کے پاس جانا ہوگا۔ تو میرا آج کا جو بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں جو ہے علم حجاب، یعنی علم ہم جس کو سمجھ رہے، جس کو ہم علم کہہ رہے، اس کو غور و فکر کرنا ہوگا کہ آخر علم کیا ہے۔ کہیں وہ ہمارے لیے حجاب تو نہیں بنا ہوا ہے، کہیں وہ علم ہمارے لیے فقط معلومات تو نہیں بنی ہوئی۔ تو ہمیں یہ جاننا ہوگا، ورنہ کیا ہوگا معلوم ہے کہ آپ معرفت الہی سے کیا نہیں ہو سکتے؟ روشناس نہیں ہو سکتے، آپ کا قلب منور نہیں ہو سکتا، آپ کی روح جو ہے اس میں تجلیات پیدا نہیں ہوگی، تجلیات ربانی جو ہے اس میں پیدا نہیں ہوگی، آپ کی روح پرواز نہیں کرے گی، آپ کی روحانیت سکڑ جائے گی۔ اسی لیے کیا ہے؟ تو پہلا سبق کیا ہے کہ اپنی علم کی انا کو جو ہے اپنے پیر کے قدموں میں زیر کر دینا اور اس کی سمجھ لے کر اٹھنا۔ جب آپ سمجھ لے کر اٹھو گے تو آپ کو جو ہے یہ جو علم، جو حجاب ہے، وہ آپ کے لیے کیا ہوگا؟ پہچان بن جائے گا، پہچان کا سبب بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ پہچان کا سبب بن جائے گا۔ تو مولا جو ہے ہم تمام کو جو ہے پیر کامل کی جو ہے قربت نصیب عطا فرمائے، ہمیں جو ہے اپنے پیر کامل کا جو ہے عشق، سچا عاشق بنائے، ہمیں جو ہے اس کے فنا فی شیخ ہونے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے، پیر کا تصور جو ہے قائم و دائم کر دے۔ تو مولا جو ہے ہم تمام کو جو ہے سمجھ عطا فرمائے، اپنے پیر کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر و دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔